اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی ہونے والی جو سماعت تھی وہ منسوخ کر دی گئی، جبکہ اس کیس کی اگلی سماعت اب جو ہے وہ 20 دسمبر یعنی 24 دن کے بعد رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے 29 اکتوبر کو ہونے والی سماعت بھی منسوخ کر دی گئی تھی، اور کچھ عرصہ پہلے بانی پی ٹی آئی نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ان کے کیسز کو دانستہ طور پر سست روی کا شکار کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں قید تنہائی میں ڈالا جا سکے۔ اب اس وقت صورتحال جو ہے وہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے حیران کن ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں، اور جس کے بعد اب پی ٹی آئی کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر بانی ان کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے تاکہ حقیقی صورتحال جو ہے وہ قوم کے سامنے آ سکے۔ آج جیل حکام کا موقف بھی سامنے آیا کہ بانی پی ٹی آئی مکمل طور پر صحت مند ہے اور اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، انہیں کہیں منتقل بھی نہیں کیا گیا، جبکہ ایسا ہی موقف پنجاب حکومت کی ترجمان عظمت بخاری نے بھی دیا کہ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہی موجود ہیں، انہیں کہیں منتقل نہیں کیا گیا۔ اب کل وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی نے پارٹی کی نئی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہر منگل کو پی ٹی آئی کے تمام ارکان پارلیمنٹ ہر صورت اسلام آباد کے باہر موجود ہوں تاکہ کیسز نہ لگنے پر احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکے، اور جب تک ان کی بانی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی تب تک وہ خود بھی ہر جمعرات کو اڈیالہ کے باہر جائیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج بھی وہ گئے لیکن انہیں روکا گیا۔ آج بھی ملاقات کا دن تھا، فیملی کے علاوہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی سمیت دیگر رہنما بھی اڈیالہ پہنچے، لیکن نتیجہ پھر وہی نکلا کہ کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جبکہ آج سینٹ کے اجلاس میں حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے دکھائی دیے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت ایک ملاقات سے آخر اتنی خوف زدہ کیوں ہے؟ بار بار یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اپنی مدت پوری ہونے پر اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی 27ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ عہدہ بھی ہے وہ ختم ہو چکا ہے آج سے، جبکہ نئی تخلیق ہونے والے چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سنبھالیں گے۔ ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں میں کراتا چلوں، کیلداس کوہستانی صاحب ہیں، رہنما نون لیگ، اور امجد علی خان نیازی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینئر اینکر پرسن اور صحافی شوکت پراٹھا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کا شکریہ۔ آغاز کرنا چاہوں گا حکومت وقت سے۔ کیلداس کوہستانی صاحب، جب آپ آخری دفعہ بھی آئے تھے تب بھی یہ ملاقات کا چرچا تھا، اور اب صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنی قیاس سرائیاں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ کنفیوژن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس ساری ذمہ داری یقینی طور پر حکومت ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ملاقات کیوں نہیں کرا رہے آپ؟ سوال سب سے اہم یہ کہ ایسا کیا پردہ ہے بانی سے کہ ملاقات آپ کسی کی بھی نہیں ہونے دے رہے، نہ فیملی کی نہ سی ایم کے پی کی؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ آخری پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی تھی، یہ ہر ہفتے تماشا لگتا ہے جیل کے باہر، اور یہ آج سے نہیں لگ رہا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ کئی ماہ سے ہو رہا ہے۔ اصل میں سمجھتا ہوں جیل کے باہر دھرنا دینا، احتجاج کرنا، فوٹو سیشن کرنا یا اس طرح کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا، ہماری لیڈرشپ بھی جیلوں میں رہی ہے، فیملی کا وقت ایک مقرر الگ ہوتا ہے، وکلا کا الگ ہوتا ہے، اور جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کا الگ ہوتا ہے، مگر ان کو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، یہ سب مل کر آ کے یہ احتجاج کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ جیل کے ایک باہر سیکیورٹی کا بھی حساب ہوتا ہے، ایک وہاں پہ آپ جا کے سیاسی سرگرمی کرنی تو آپ نیشنل پریس کلب کے باہر آ کے کریں، کہیں اور جا کے کریں۔ اس کے بعد آپ الزام لگاتے ہیں کہ تشدد ہوا ہے، پھر خواتین کارڈ کھیلنا، پھر میں سمجھتا ہوں کیلداس صاحب سوال یہ نہیں ہے، سوال جس طرح آپ نے جواب میں کہا نا کہ ہر ہفتے وہاں پہ تماشا لگتا ہے، تو کیا یہ خوبصورت بات ہو کہ اصل مدعا یہ ہے کہ جب ملاقات نہیں ہوتی ہے پھر بارہا ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی عدالتی آرڈر ہمارے پاس موجود ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، پھر کہا جاتا ہے کہ جی ہم احتجاج کریں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ خود وہ 8ویں دفعہ آ جایا اور پھر ملاقات نہیں ہوئی عدالتی احکامات کے باوجود، تو سوال یہی کہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دیتے آپ لوگ؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ملاقات کروانا یہ جیل سپریٹنٹ کا کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہے، اس نے جو حلف اٹھایا ہے آئین کے طرح، اس کو صوبہ چلانا ہے، صوبے میں گورننس دیکھنی ہے، اس صوبے کا ایگزیکٹو ہے، نہ کہ وہ روزانہ آ کے اسلام آباد یا اڈیالہ کے باہر جلسے کرنا، دھرنے لگانا، تماشا کھڑا کرنا۔ اس لیے تو اوٹس نہیں اٹھایا اس نے، جو اس کی ذمہ واری ہے وہ پوری نہیں کر رہا ہے۔ جس صوبے میں دہشت گردی ہے، جس صوبے میں جو ہے عوام کو مسائل ہیں، اس پہ کام کرنے کے بجائے یہ آ کر کہنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت نہ پارٹی کے سربراہ ہیں، نہ وہ کسی عہدے پہ ہیں،
نہ وہ کاؤنسلر بن سکتے ہیں، وہ ایک نائل سزا یافتہ شخص ہے، اور اس کے جو پیغام ہے وہ ملک کے خلاف جاتا ہے۔ آپ اس کا جو جب بہنیں ان کی مل کے علیمہ خان آ کے باہر فرماتی تھی اور شام کو ایکس پہ اس کی پوسٹ چلتی تھی، کیا مجھے بتائے کوئی محب وطن پاکستانی اس کو قبول کرے گا؟ جس طرح آپ اداروں پہ حملہ آور ہوتے، جس طرح آپ جو کسی کو نشانہ بناتے، فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف بات کرنا، یہ کیا کون سی سیاست ہے؟ یہ کیا چاہتے کیا ہے؟ کیا آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ پاکستان اس وقت دفاعی طور پہ مضبوط ہوا ہے، معاشی طور پہ مضبوط ہوا ہے، آپ بجائے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے آپ اداروں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو بھارت کر رہا ہے، وہ کر رہے ہیں جو اسرائیل کر رہا تھا۔ تو یہ مجھے بتائیں، جو اس ملاقات سے ملنا کیا ہے؟ اس ملاقات سے یہ چیزیں ملنی ہے تو پھر یہ تو ظاہر ہے، پھر تو مشکلات ملاقات میں ہوگی، سیدھی سی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ملاقات میں مشکلات ہوگی، اور میں طریقہ کار آپ کے پاس جب دوبارہ آؤں گا تو پوچھوں گا کہ طریقہ کار یا کیا ویسی گارنٹی حکومت کو چاہیے کہ ملاقات ہو جائے۔ امجد علی خان نیازی صاحب، جواب آپ نے سن لیا، اور مجھے آپ سے یہ بھی جاننا ہے کہ یقینی طور پر بڑی افواہیں چل رہی ہیں جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، تو پارٹی تک کوئی معلومات پہنچی ان کے حوالے سے؟ اور جو ملاقات کی بات ہو رہی ہے، کھیلدار صاحب یہ فرما رہے تھے کہ تماشا لگاتے ہیں آپ لوگ، اس لیے ملاقات نہیں ہوتی۔ دانش، بڑی افسوسناک بات ہے کہ 4.5 کروڑ آبادی رکھنے والا صوبے کا چیف ایگزیکٹو عدالتی آرڈر لے کے آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ بہنیں قانونی حق رکھتی ہیں کہ اپنے بھائی سے ملاقات رکھے، پارٹی لیڈرز کے پاس عدالتی احکامات ہوتے ہیں، اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ سیاسی لوگ تو ہیں نہیں، ان کو نہ سیاست کا مجھے کہ نہ سیاست کرنی ہے۔ اب تو 10 ووٹوں والا بھی جیت جاتا ہے، اس کے اوپر یہ شادیانے بجاتے ہیں، اور جس طریقے کے ساتھ یہ نظام حکومت چل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ملک کو کس طرح چلانا چاہتے ہیں، معیشت کی بات کرتے ہیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، آئی ایم ایف کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، تو ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں۔ ورلڈ بینک کیا کہہ رہا ہے کہ 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ نظام حکومت موسٹ کرپٹ ہو چکا ہے اور اس میں کوئی نظام انصاف نہیں ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ آج انصاف کے لیے ہر بندہ طالب ہے۔ ظلم کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ کس طرح پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں؟ نہ معیشت ہے نہ معاشرت ہے۔ دیکھیں، معاشرت بھی آج جو ہے، پولیس جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر جا رہی ہے، بچوں کو اٹھا رہی ہے، عورتوں کو اٹھا رہی ہے، مطلب سسٹم ہے، عدالتوں سے انصاف مل رہی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو مطلب آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، بے روزگاری کی شرح 7% سے اوپر چلی گئی ہے، کسان 25 لاکھ بے روزگار ہو گئے ہیں، انہوں نے چھوڑ دی ہے اپنی جو ہے وہ کسان نے اپنی زمینیں چھوڑ دی ہیں۔ اچھا نیازی صاحب، یقینی طور پر جو آپ مسائل گنوا رہے ہیں نا، یہ مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور حکومت سے یقینی طور پر جواب طلبی ہونی بھی چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ ان چیزوں پہ آواز بھی تو آپ بلند نہیں کرتے نا، جب سے حکومت گئی تب سے۔ میں جو بات کر رہا ہوں تو یہی ہے نا کہ آج ہمیں تشویش ہے کہ ہمارے چیئرمین کس حال میں ہیں، ہمیں تشویش ہے کہ پاکستان کی اکانومی ڈبو رہے ہیں۔ سر میں یہی سوال میں کر رہا ہوں نا آپ سے، پاکستان تحریک انصاف نے اب تک جتنی بھی تحریکیں چلائی ہیں 2022 کے بعد سے، اس میں عوامی تحریک کون سی تھی؟ مجھے یہ بتا دیجئے آپ۔ بات سنیں نا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی۔ آپ یہ نہ کہنا کہ ہم بات نہیں کر رہے۔ سر یہی سوال کر رہا ہوں نا کہ آپ نے کتنی تحریکیں چلائی ہیں؟ میری بات سن لے نا، سن لے۔ اس سے پہلے آپ مائک، جب ہماری گورنمنٹ تھی نا 2018 سے 22 تک، آپ کے ہاتھ میں مائک تھا اور ہر بندے کے منہ کے آگے آپ نے مائک رکھا ہوا تھا کہ مہنگائی کا بتائیں کیا ہوئی ہے، بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے۔ آج اس سے جب 2022 سے گورنمنٹ لائے تھے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے جو مطلب گورنمنٹ اپنی لائی، اور اب یہ بن رہے ہیں۔ کل میں نے لیڈر کا بیان بھی پڑھ رہا تھا کہ اس کے اوپر یہ جو ہے وہ نیلسن منڈیلا بنے ہوئے تھے سارے نا، کہ ہم تو بڑی مطلب انقلاب لے کے آئے ہیں، معاشی انقلاب لے کے آئے ہیں، معاشرتی انقلاب لے کے آئے، جمہوریت کو مضبوط کر رہی ہے۔
یہی تھا نا, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے اپوزٹ چیزیں چل رہی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو حالات پاکستان کے بن چکے ہیں, بالکل ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آپ کا آ گیا, اور انہی حالات کے آپ نے گلہ کیا ہمارے پہ. ہم تو آواز اٹھاتے رہتے ہیں, ہم نے 503 والا بھی معاملہ اٹھایا, IMF والا معاملہ بھی ہم نے بریک کیا, اور کل ہم نے اسی پروگرام کے اندر یہ بھی بات کی جو غربت کی شرح اور یہ جو بے روزگاری کی شرح بڑی ہے اس پہ. بہرحال پوائنٹ سر آپ کا آ گیا. شوکت پراجر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر ملاقات ایک ایشو بنی ہوئی ہے, سارے مسئلے مسائل جو جتنے بھی احتجاج ہیں, پھر ہم نے دیکھا 8ویں دفعہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو آتا ہے ملاقات کے لیے, عدالتی آرڈر موجود ہے, اس کے بعد ملاقات نہیں کرائی جاتی, اور آپ نے جواب بھی سن لیا حکومت کا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے ملاقات کرانے کا. سر احکامات اگر آتے ہیں تو اس پر عمل درآمد کس نے کرانا ہوتا ہے؟ دانش صاحب بہت شکریہ. یہ ملاقات ہمیشہ ہی متنازع رہی ہے, اور کیوں نہیں ہو رہی؟ جب آپ نے دونوں ان مہمانوں کی بات چیت سنی, یہی وجہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی, کیونکہ اتنا ڈیفرنس ہے ہر ایک چیز میں. اپروچ میں فرق ہے, پھر انٹرپریٹیشن میں فرق ہے. خود ودین پی ٹی آئی بھی اس ملاقات پہ تنازع رہا تھا کچھ عرصہ, جب کہا گیا تھا کہ یہ لوگ مل کے آتے ہیں پھر باہر آ کر بیان نہ دیں. ان کے پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کا بیان تھا کہ وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو جو پی ٹی آئی کا ہے اس کو بتائیں جو بھی بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے ہدایت دی ہیں, اور ہم پارٹی پلیٹ فارم سے دیں گے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ لیڈر باہر آپس میں لڑتے بھی تھے اب بات کرنے کے لیے. لیکن حکومت کیوں نہیں ملاقات کرنے دے رہی؟ جو باتیں منسٹر صاحب نے فرمائی ہیں, اگر ملاقات نہیں ہو رہی پھر بھی تو وہ باتیں ہو رہی ہیں نا. مثلا ان کا بیان ٹویٹر پہ چل جاتا ہے, اور پچھلے دنوں جو ٹرینڈ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ٹرینڈ بنا تھا, وہ پھر شیخ وقاص اکرم صاحب کو آ کر ڈس ایسوسیٹ کرنا پڑا کہ جی کوئی فورن میں بیٹھ کے یہ ان کا ٹویٹر ہینڈل چلاتے ہیں, ایکس پہ میسج آتا ہے, ہم تو اس کو سپورٹ نہیں کرتے. لیکن جب پی ٹی آئی کا بطور سیاسی جماعت ایکس ان کا اپنا ہے, باقی سب چیزیں اس ایکس پہ آتی ہیں, تو پھر اس طرح کے بیانات جس کی طرف منسٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے, وہ اس سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ملاقات اسی تنازع کا شکار ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر صورت میں ملاقات کرنی ہے. حکومت کہتی ہے کہ یہ دباؤ جو ہے, دباؤ آپ بڑھا کر ہم دیکھتے ہیں آپ کیا کر لیں گے, اور اس سے اثر کیا پڑ رہا ہے. یقینی طور پر اگر 8 بار صوبے کے وزیر اعلیٰ آئے ہیں, سارا دن گزارا ہے, تو 8 دن مسلسل وہ یعنی 12 گھنٹے 14 گھنٹے وہ اپنے آفس میں نہیں تھے, گورننس میں نہیں تھے, لا اینڈ آرڈر ادھر مسئلہ ہے وہ نہیں تھے. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے میرے ایز اے جرنلسٹ پرسپیکٹو میں, ایز ہمارے یعنی پرسپیکٹو میں, کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیاست جب سے سیاسی مخالفت ہونی چاہیے, یعنی ادروائز تو ایک ہی سیاسی جماعت بن جائے نا, کہ اگر ایک ہی ان کی موقف ہے, ایک ہی ان کا پرسپیکٹو. بالکل ٹھیک ہے پراجر صاحب, پوائنٹ آپ کا آگا یقینی طور پر, اور جو انفارچونیٹ صورتحال کی آپ بات کر رہے ہیں. جی پراجر صاحب, لیکن جو صحیح نہیں ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں نہ بدلا جائے. یہ عجیب بن گیا ہے کہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالفین کی بجائے وہ ورچولی مخالفین لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے پراجر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور آپ نے کہا کہ سیاسی جو ایک مخالفت دشمنی میں نہ بدلا جائے. ناظرین بریک کے جانے بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم کھیلدار صاحب سے کوئی گارنٹی لیں گے کہ کوئی اس طرح کی گارنٹی دے دیں, یا حکومت چاہتی کیا ہے کہ کس طریقہ, یا وہ ایسا طریقہ بتا دے کہ ملاقات ہو جائے, اور یہ جو تماشا بقول کھیلدار صاحب یہ نہ لگا کرے ہر ہفتے. اسٹے ود اس.